نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب آپ بنو نذیر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک الگ مکان میں بٹھاتے ہیں، یعنی خالی مکان میں، اور آپ وہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بٹھا کر بظاہر وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں، ابھی رقم اکٹھی کر رہے ہیں، دیت لا رہے ہیں، اور پس پردہ سازش کر رہے ہیں بجائے پیسے اکٹھے کرنے کے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا بہت اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ دو لوگوں کو شرارت سوجی اور وہ ایک بھاری پتھر لے کے چھت پہ چڑھ گئے کہ جس دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پر اوپر سے پھینکیں گے اور کام تمام کر دیں گے۔ ان کے ایک عالم نے ان کو سمجھایا بھی کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے تھے لیکن ضد میں آ کر نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے عالم جس کا نام سلام بن مشکم تھا، اس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ وہی خبردار کر دے گا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ باز نہ آئے، اور جو ہی اوپر چڑھے اور ناپاک سازش کو روح بعمل لانے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام آپ کو خبردار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے، بغیر کچھ بتائے وہاں سے مدینہ کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی وہاں سے اٹھے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ یعنی آپ نے اتنا بھی دیر نہیں کی کہ صحابہ کو کہیں کہ اٹھو چلیں، یا کسی کو پوچھیں یا بتائیں یا کچھ، جو ہی آپ کو خبر ملی تو آپ تیز رفتاری کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے، اور نہ صرف یہ کہ نکل گئے بلکہ مدینہ کی طرف تیز تیز جانے لگے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ یکایک اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی پیچھے سے آ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطلع کیا، اور اس طرح یہود کے دوسرے قبیلے یعنی بنو نذیر کی غداری بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ معاہدوں کے کس قدر پابند ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، جبکہ ظاہراً یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنو قینقاع نے تو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ناروا سلوک کیا تھا جب آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن انہوں نے تو آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک کام تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سا واقعہ نظر آتا ہے، کیونکہ بظاہر تو اس کے شواہد نہیں تھے، تو غیب سے ہی پتہ چلا تھا نا، وہی الہی سے پتہ چلا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک سربراہ مملکت کے قتل کی سازش تھی، ایک بغاوت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، ان کے ساتھ ایک سازش کھیلی جا رہی تھی، یا ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا جو کہ کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا۔ تو ان کا یہ جرم بہت بڑا جرم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ پہنچتے ہی محمد بن مسلمہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام بھیج دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ چھوڑ دو، جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اجازت ہے، 10 دن کے بعد جو شخص یہاں نظر آیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بدعہد اور بزدل قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تاب نہ لا سکی، اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ مسلمانوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی جنگجو قوم صرف ایک پیغام کے ملنے پر اپنی جگہ چھوڑ دے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، تبھی تو سازشیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی وہ بہادر ہوتے تو سازشیں کرنے کی بجائے سامنے آ کے بات کرتے۔ سازشی رویہ اختیار کرنا ہمیشہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے باتیں کرنا،
پیچھے پیچھے بیٹھ کے غلط منصوبے بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے طریقے تلاش کرنا. بہرحال اب پھر عبداللہ بن ابی بیچ میں آ جاتا ہے. یہود جب جانے کی تیاریوں میں مصروف ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بھیجا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پہ ڈٹ جاؤ. میرے پاس 2000 لڑنے والے لوگ موجود ہیں جو آپ کے قلعوں میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں اپنی جانیں دے دیں گے. اس کے علاوہ بنو قریظہ بھی اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے. یہ منفی بنیادوں پہ اتحاد کرنے والے عموماً اسی قسم کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس پیغام کے ملتے ہی یہود کی جان میں جان آ گئی. تو ان کے سردار ہویئی ابن اخطب، جس کی بیٹی حضرت صفیہ تھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، تم جو کرنا چاہو کر لو. اگرچہ مسلمان ان دنوں میں سخت زخم خوردہ تھے، جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہو چکے تھے، واقع رجی اور بئر معونہ کے صدمے بھی تازے تھے. یہودیوں کے قتل کی سازش چند ہی روز پہلے گزری تھی. عبداللہ بن ابی کا گٹھ جوڑ وہ بھی نظر آ رہا تھا. مدینہ سے باہر کے دشمن بھی مدینہ کی طرف ٹیڑھی نظریں رکھتے تھے، لیکن اب یہود کا چیلنج قبول کیے بغیر بھی چارہ نہ تھا. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مشکل حالات تھے، ہر طرف صدمے ہی صدمے، غم ہی غم. 70 ادھر شہید ہوئے ہیں، 69 ادھر شہید ہوئے ہیں. بنو قینقاع کا حادثہ کچھ عرصہ پہلے گزرا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش معلوم ہوئی ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن حالات میں مسلمان رہ رہے تھے. اسی لیے تو ان لوگوں کی قربانیاں اور ان لوگوں کا مال خرچ کرنا اور ان کے جو درجات ہیں ان کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. اور یہ وقت وہ وقت تھا کہ جس میں صرف اور صرف خالص لوگ ہی کام آئے. جس کے اندر کچھ بھی منافقت تھی وہ ساتھ چھوڑ گیا، خواہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا بھی تھا. اب دیکھیے کہ جتنے سخت حالات ہوتے ہیں نا، اس میں انسان اتنا ہی زیادہ نکھر کے نکلتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ سٹیمنا آ جاتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے بڑا دل، بڑی سوچ اور زیادہ جرت کی ضرورت ہوتی ہے، بہادری کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جانے والے، چھوٹے چھوٹے فیصلوں پہ پشیمان ہو جانے والے، چھوٹے چھوٹے نقصان پہ دل چھوڑ بیٹھنے والے دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشکل اور کٹھن راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو کیسا تھا؟ آپ دیکھ کے غمگین ہو گئے. صرف ہمت والے پہنچ سکیں گے، ہر کوئی نہیں پہنچ سکے گا. مکی دور میں تو مسلمانوں پر آزمائشیں آئی ہی، اور وہ عموماً تاریخ میں اتنی زیادہ نمایاں کر کے پیش کی جاتی ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مکی دور بڑا مشکل دور تھا. لیکن مدنی دور کی جو مشکلات ہیں وہ عموماً ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اس میں پھر حقیقی سچے کردار نکھر کے سامنے آتے ہیں. پھر وہ ٹیم تیار ہوتی ہے جو آسانی سے دنیا کو فتح کرتی چلی جاتی ہے، اور پھر اسلام تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے بعد پھیلتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب ایک انسان اتنی ہارڈ شپس دیکھ لیتا ہے نا، تو پھر اس کو بڑی سے بڑی مشکل کچھ مشکل نہیں لگتی. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کا محاصرہ کیا جائے. اللہ کا نام لے کر آپ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور جا کے ان کا محاصرہ کر لیا. اس قوم کو لڑنے کی جرت نہ ہوئی، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور کوئی ان کی مدد کو نہ آیا. وہ جنہوں نے بڑی محبتوں کے پیغام بھیجے تھے کسی نے بھی نہیں پوچھا. نہ بنو قریظہ ساتھ ملے، نہ بنو غطفان، نہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، صرف اکیلے بنو نذیر ہی نبٹنے کے لیے رہ گئے. اب چونکہ عبداللہ بن ابی نے بدعہدی کی تھی تو اس بدعہدی کی وجہ سے ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے، وہ اندر سے ٹوٹ گئے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. کیونکہ یہ لوگ اللہ پر توکل تو رکھتے نہیں تھے، انسانوں پہ بھروسہ کرتے تھے. تو انسانوں پہ بھروسہ کرنے والوں کے حوصلے تو پھر ایسے ہی ٹوٹتے ہیں نا. لڑکھڑاتا وہ نہیں، ڈرتا وہ نہیں جس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اور جو بندوں کی مدد کے بھروسے آگے بڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی مار کھاتے ہیں. اب یہاں پر یہی ہوا، ان کے حوصلے سخت پست ہو گئے. دیکھیں نا، آپ جس چیز کا سہارا لینا چاہ رہے ہوں وہی پاؤں کے نیچے سے کھسک جائے تو آپ کہاں کھڑے رہ سکیں گے. اب ان کے ہوش ٹھکانے آئے. مسلمانوں کا رعب اس طرح ان کے دلوں میں بیٹھا
کہ قلعوں سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. اس لیے محاصرے کو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینہ سے جلا وطن ہونے کو تیار ہیں، ہم باہر جانے کو تیار ہیں. آپ نے ان کی بات مان لی، محاصرہ اٹھا لیا. تو یہ لوگ اپنے مکانوں کی چھتیں تک اکھاڑ کر، شتیر اور لکڑیاں تک اونٹوں پہ لاد کے لے گئے. اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خود مسمار کر رہے تھے تاکہ کوئی اور ان میں نہ رہ سکے. ان کے سردار حیی ابن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے مدینہ سے نکل کر خیبر کا رخ کیا اور کچھ ان میں سے شام کی طرف چلے گئے. تو یہ ہے غزوہ بنو نذیر، جس کے پس منظر میں سورۃ الحشر نازل ہوئی ہے. اور پھر بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں. انہوں نے کب غداری کی تھی؟ غزوہ احزاب کے موقع پر. میثاق مدینہ کی روح سے ان پر لازم آتا تھا کہ یہ مدینہ کا دفاع مسلمانوں کے ساتھ مل کر کریں، لیکن انہوں نے قریش کے ساتھ، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لی. اس لیے پھر بالآخر ان سے بھی مدینہ کو پاک کر دیا گیا. وہ واقعہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. اب باقی کون رہ گیا مدینہ میں؟ مسلمان. اور بطور اسلامی ریاست کے مدینہ ایک مضبوط مرکز کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے مدینہ کا پھر ایک بنیادی کردار ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں بہت اہم یاد رہے، جو بہت ہی ضروری ہے یاد رکھنی، کہ یاد رکھیے مدینہ یہود کا آبائی وطن نہ تھا، یہ بھی ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ سن رکھا ہو کہ اب یہود یہ کلیم کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارا وطن تھا، ہمیں وہاں سے نکالا گیا، اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ کو شامل کیا ہوا ہے. اپنے وسیع پلان میں دوبارہ مدینہ پہ قبضے کے خواب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ یہ یاد رہے کہ مدینہ میں یہ ہمیشہ سے نہ تھے. وہاں کے رہنے والے تو اوس اور خزرج تھے، اور اوس اور خزرج بھی آپ کو معلوم ہے قوم سبا پہ جب تباہی آئی تھی تو وہ تتر بتر ہوئے تھے. تو ان میں سے 2 لوگ وہاں آ کر بسے تھے، 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے. پھر ان کی اولادیں ہوئیں اور وہ اس زمین پر قابض ہوئے، اور بنیادی طور پر وہ یہاں کے نیٹوز تھے. اس بستی کی آبادی جب سے شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں نے جب فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا، اور پھر 132 میں وہاں سے انہیں نکالا گیا. وہ جو 2 بڑے قتل عام ان کے ہوئے تھے، تیٹس اور بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کی پٹائی ہوئی، تو اس وقت جب یہ فلسطین سے نکالے گئے تو بہت سے یہودی بھاگ کر حجاز میں آپ پناہ گزین ہوئے، اور اس وقت یہ مدینہ میں آئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ کہاں گئے تھے؟ مصر. پھر فرعون نے غلام بنا لیے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو وہاں سے رہا کرایا، آزاد کرایا. ان کو لے کر واپس ان کو اصل علاقے میں جانا تھا، اپنے اصل وطن فلسطین میں. لیکن کیا ہوا؟ وہاں پر عمالقہ کی حکومت تھی، انہوں نے ان سے جنگ کرنے یا جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں یہ دوبارہ اپنے ملک میں گئے اور وہاں قابض ہوئے. پھر آپ کو معلوم ہے وہ ساری تاریخ آپ کو پڑھائی جا چکی ہے کہ کس طرح وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف لوگوں کو، آس پاس کی حکومتوں کو پریشان کیا، اور آپس میں بھی ان کی بہت چپکلشیں ہوتی تھی. اور پھر ان پر بخت نصر کا جب حملہ ہوا اور ٹیٹس کا، تو ان کو تتر بتر کر دیا گیا. اس وقت سے فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اور پھر دوبارہ اب کب آئے ہیں یہاں؟ پچھلی صدی میں 1948 میں دوبارہ ان کو وہ علاقہ ملا. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مدینہ ان کا آبائی وطن نہ تھا. مدینہ میں یہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا، فلسطین کے قریب تھا یعنی نسبتاً. یہاں پر کہتے ہیں کہ سرسبز باغات تھے، چشمے تھے، پانی تھا، اچھی زندگی تھی، اس لیے یہاں آ کر یہ ٹھہر گئے. اور پھر آہستہ آہستہ اپنی سود خوری اور مختلف طریقوں سے یہ ان علاقوں پر قابض ہوتے گئے. اچھا، ایک اور چیز یہ کہ انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی تھی، عربی کلچر کو بھی اڈاپٹ کر لیا تھا،
اور ان کے چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی نہ جانتا تھا. اب اس وقت آپ دیکھیں امریکہ میں جو یہودی گئے ہیں وہ وہاں کا کلچر، لینگویج، ہر چیز اس طرح اپنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھ کر اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون ان میں سے اصلاً کہاں سے ہے. تو مدینہ والوں میں یا مدینہ کے کلچر میں اپنے آپ کو پوری طرح ضم کر چکے تھے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی سورت المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بالآخر ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے. یاد ہے کچھ پڑھا ہے نا آپ نے کل؟ غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کے لیے ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. اور اس صورت میں عملی طور پر وہ غلبہ نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جماؤ دیا، ثابت قدمی عطا کی، ان کے دشمنوں کو پامال کیا اور حقیقتاً غلبہ عطا کیا. ان واقعات سے منافقین کو سبق سکھانا بھی مقصود ہے کہ اگر نگاہیں رکھتے ہو تو سبق لو. آگے آئے گا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اسی صورت کے اندر. اسی پس منظر میں اب آپ اس صورت کو ملاحظہ کیجئے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورت کی ابتدا سابق سورت کی طرح اللہ کی تسبیح کے جملے سے ہوئی ہے کہ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی غالب وہی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اور وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کے ہر کام کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے. وہ طاقت کی بنا پر، غلبے کی بنا پر جلد ہی اپنے فیصلوں کو روح عمل لا سکتا ہے، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس لیے کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی بھی اس کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا. ہوتا وہی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا هو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، یعنی جس کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اور جو زبردست ہے اور جو حکمت والا ہے. یہ وہی رب ہے جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، چونکہ وہ غالب ہے نا، قدرت والا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ بنو نذیر کا مدینہ سے نکلنا اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا، اللہ کی تائید کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے یہ ظلم کیا اور آپ نے ایسا اور ایسا کیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لے رہے ہیں. هو الذی اخرج الذین کفروا، کوئی اور کرنے والا نہیں، وہ خود کرنے والا ہے. اسی کے فیصلے اور اذن کے ساتھ یہ سب ہوا. اس لیے ایسے سارے سوالات کا جواب جو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف لوگ اٹھاتے ہیں، ایک سمپل جواب تو یہی ہے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوا. آپ اللہ کے رسول تھے، آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی کے ساتھ کیا. اس لیے اگر اعتراض ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، وہ خود جواب دے رہا ہے، وہ خود دفاع کر رہا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اس نے نکالا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے. کب نکالا ہے؟ لأول الحشر، پہلی ہی بھیڑ کے موقع پر. یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ بنو نذیر. اور اول الحشر سے مراد یعنی پہلے ہی اعلان پر، پہلے ہی پیغام بھیجنے پر، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور حشر بھی ہوئے نا ان کے. حشر کا لفظی معنی ہوتا ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا، بکھرے ہوئے اشخاص کو جمع کر کے نکالنا. یعنی اس حشر میں صرف اکٹھا کرنے کے معنی ہی نہیں ہوتے، نکالنے کے بھی ہوتے ہیں. جو قیامت کے دن کو حشر کا دن کہتے ہیں نا، یا حشر کا میدان،
تو اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، لوگ اکٹھے بھی ہوں گے اور زمین سے بھی نکالے جائیں گے، اٹھائے بھی جائیں گے. تو اکٹھا کرنا اور نکالنا دونوں مانے. ان یہود کو ایک طرح سے قلعہ بند بھی کر دیا گیا، یعنی اکٹھے ہو گئے اور پھر نکال باہر بھی پھینکے گئے. تو یہ تھا ان کا پہلا حشر، اول الحشر. دوسرا حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، جب یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالا گیا. اور آخری حشر پھر قیامت کے دن ہوگا. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اول الحشر کا معنی یہ ہے کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے اور جنگ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اللہ کی قدرت سے وہ جلا وطن ہونے کو تیار ہو گئے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں باہر نکلنے کا موقع دیں. ابھی تفصیل پڑھی نا آپ نے محمد بن مسلمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، اس پیغام کی ایسی ہیبت پڑی کہ نکلنے کو تیار ہو گئے. عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا کہ مت نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اڑ گئے، قلعوں میں بند ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. عبداللہ بن ابی نے بدہدی کی، کوئی مدد کو نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے محاصرہ کر لیا ان کے قلعوں کا. پھر انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی پہلی بات مانتے ہیں، ہمیں نکلنے دیں. تو آپ نے ان کو نکلنے دیا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ اللہ کی ذات تھی جس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور یہ پہلے ہی موقع پر نکل گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکلیں گے. ہم اس کو عام الفاظ میں کیسے کہیں گے؟ تم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے کبھی. اتنے ویل اسٹیبلشڈ سودی کاروبار کا جال پھیلایا ہوا تھا، مالدار تھے، دنیاوی اعتبار سے بظاہر بڑے مضبوط نظر آتے تھے، اپنی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے خالی تھے. اصل میں یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی انسان کو کھوکھلا کر دیتی. جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے جرأت اتنی بڑھتی چلی جاتی. جتنا آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے اندر قوت زیادہ ہوتی چلی جاتی. یہود چونکہ اللہ کے نافرمان تھے، جان بوجھ کر پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے اندر سے کھوکھلے تھے. ایک ضمیر کا مجرم ہوتا نا جیسے، تو ضمیر کے مجرم کو کہیں بھی چین نہیں ہوتا، وہ بزدلی ہوتا ہے جیسے منافق تھے. اس لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو بڑے مضبوط نظر آتے تھے، اس لیے تم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے. وَظَنُّوا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کیا؟ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہیں اللہ سے. مانعتہم، بچانے والی ہیں ان کو، حصونہم، ان کی گڑھیاں یا قلعے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے. پھر پچھلی تمہید کو یاد کیجئے کہ جب عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا تو یہ ڈٹ گئے، قلعوں میں بند ہو گئے اور سمجھے کہ ہمیں کوئی مسخر نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، مانع، مانے سے، مانعتن، تو مانعتہم مضاف مضاف الیہ، اور یہ کس سے متعلق ہے؟ حصون سے، یعنی ہمارے قلعے مانے ہیں، رکاوٹ ہے، کسی کو ہمارے طرف بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن اللہ تعالی کے نزدیک قلعے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیے نا، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پہ آیا جدھر کا ان کو خیال بھی نہ تھا، جدھر کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جدھر کا ان کو دھیان بھی نہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے ہیں. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر مانعتہم حصونہم من اللہ، پھر فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، یعنی گویا سارے واقعے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پہ لے لی. اللہ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں ان کو گمان بھی نہ تھا. کیسے؟ اس کی تفصیل اگلے ہی جملے میں. وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں روب، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تھا، مسلمانوں کا خوف ڈالا تھا. انہوں نے ہر طرح کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن جب مسلمان فوج نے آ کے ان کو گھیرا تو ساری طاقت اور ساری تیاری کے باوجود ان پہ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ان کو لڑنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا.
ہتھیار ہی ڈال دیے، بلا مقابلہ ہتھیار ڈال دیے. اور ان کو خیال ہی نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ کر قلعوں کا محاصرہ کریں گے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یخربون بیوتہم، خراب کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. یخربون کا لفظ خراب سے ہے، کسی جگہ کا اجاڑ ہونا، یہ عمارت کی ضد ہے. یعنی ویران کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے، توڑ پھوڑ رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. یعنی گھر ادھیڑ ادھیڑ کے، توڑ توڑ کے، جو کوئی اس میں قیمتی چیز تھی عمارت کے اندر بھی کسی قسم کی، وہ بھی سب انہوں نے اکٹھی کر لی. دنیا کی محبت میں تو شدید مبتلا تھے نا، یعنی جب انہیں پتا چلا کہ اب نکلنا ہی نکلنا ہے تو پھر اپنے گھر اکھیڑنے لگے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو اے نگاہوں والو، اے آنکھوں والو، عبرت پکڑو. کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی مضبوط ہو جائے، جب اللہ تعالی کی طرف سے مدد آتی ہے اور مسلمان اللہ کے بھروسے پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر دوسروں کے اندر کیسا کیسا خوف بیٹھتا ہے. جب اللہ کسی کو مواخذے کے شکنجے میں کسنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اپنی طاقت اور وسائل کچھ بھی نہیں ہوتے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا. یعنی یہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے تھا کہ ان کی جلاوطنی اس طرح ہوگی، ورنہ ان پر وہی آفت گزرتی جو پچھلی قوموں پہ گزر چکی. یعنی قوم عاد اور سمود کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمتر درجے کی سزا دی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ یہ سن کے بھی نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، آگ پر کتنے صابر ہیں یہ. یعنی ضد کی انتہا ہے نا، ورنہ انسان اللہ کی بات پڑھ کے ٹوٹ نہ جائے، جھک نہ جائے کہ نہیں یہ آگ نہیں برداشت ہوتی. سب بے عزتی اور ساری انا توڑی جا سکتی ہے، ہم جھک سکتے ہیں، لیکن جو دنیا میں نہیں ٹوٹتے پھر آگ ان کو توڑا کرتی، پھر حطمہ ہی ان کی خبر لے سکتی. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. یعنی یہ سب غضب ان پہ اس لیے ٹوٹا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے ان کا یہی حال ہو. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.